حالانکہ شہادت سب کی الگ الگ ہوئی، اگر اس کو اس ترتیب سے پڑھا جائے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن سارے مورخین اس بات پر متفق ہے کہ سب سے آخر میں جو شہادت ہوئی ہے وہ 3 شہادتیں ہیں، ایک تو غازی عباس کی، ایک تو حضرت مولا علی اکبر کی، اور ایک تو امام حسین کی۔ اور حضرت علی اکبر اور امام حسین کی شہادت کے درمیان امام علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ شہادتیں الگ ترتیب ہے، باقی ہر شہادت کے اندر جو ہے وہ الگ الگ ترتیب مورخین نے بیان کیا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دی تاکہ ہو سکتا ہے کوئی تاریخ کی کتاب پڑھے اور اس میں کوئی شہادت پہلے پڑھے کوئی بعد میں پڑھے تو سوچے ہم نے تو ایسے سنا ہے، یہ بھی بات آ سکتی ہے۔ تو اس لیے شہادت کی ترتیب مورخین کے نزدیک الگ ہے، بیان کے درمیان الگ ہے۔ اب شہادتیں ہو رہی ہے، جناب حر جو ہے، حر آئے اور حر کے ساتھ ساتھ جناب حر کے بھائی بھی آئے۔ قافلہ حسینی میں ایک تنہا حر نہیں آئے تھے، اس طرف سے جناب حر بھی آئے تھے، حر کے بھائی بھی آئے تھے، حر کے بھتیجے بھی آئے تھے، اتنے لوگ جو ہے وہ پلٹے۔ امام علی مقام بار بار جو یہ کہتے تھے کہ لوگوں اس شریر کا، اس فاسق و فاجر کا ساتھ چھوڑ دو اور اللہ کے دین کی حمایت کے لیے اس طرف آ جاؤ، تو چند لوگوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، لیکن مشہور حضرت حر کا واقعہ ہے۔ اب بیان کیا جاتا ہے کہ جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میدان میں گئے اور لڑتے لڑتے، آپ بڑے طاقتور تھے، بڑے عظیم تھے، 1000 کے برابر، 1000 سپاہ کے برابر آپ کی طاقت کو جو ہے وہ شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت حر نے جب ان سے جو ہے وہ مقابلہ کیا تو پھر چاروں طرف سے جناب حر کو انہوں نے گھیر لیا، اور حضرت حر جو ہے جب زمین پر آئے تو امام علی مقام کو انہوں نے مدد کے لیے پکارا۔ جب امام علی مقام تشریف لے گئے تو کیا دیکھا، وہاں جانے کے بعد امام علی مقام نے کہ حر زمین پر ہیں اور جو ہے وہ زخمی ہے حضرت حر، تو امام پہنچے اور ان کے سر کو اپنی گود میں لیا۔ یہ دیکھیے مقدر کی بات ہے، ان کے سر کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا۔ تو جیسے ہی امام نے اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا تو حر نے آنکھیں کھول دی، اور حر آنکھیں کھولنے کے بعد جو ہے جب امام کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں حر کیا چاہتا ہے؟ حر نے کہا امام ایک بار صرف کہہ دے، دل کو تسلی مل جائے گی کہ آپ حر سے راضی ہے کہ ناراض ہیں۔ تو امام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھنے میں خطا اور غلطی نہیں کی ہے، تو حر ہے حر، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی جہنم سے آزاد ہے۔ میں بھی تجھ سے راضی ہوں اور میرے نانا بھی تجھ سے راضی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے امام کے آوان و انصار جتنے تھے سب کی شہادتیں ہوتی رہی۔ حضرت ظہیر کی بھی شہادت ہوئی، حضرت حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہوئی، ان کو حبیب ابن مظہر بھی لکھا گیا ہے تاریخ کے اندر۔ تو ان کی شہادت بھی جب جناب یہ صحابی رسول تھے، جیسا کہ کل آپ نے سماعت کیا، جب ان کی شہادت ہوئی تو امام نے ان کی شہادت پر ایک تاریخی جملہ فرمایا۔ امام فرماتے ہیں حبیب تو حبیب حسین ہے، حبیب تو حبیب حسین ہے، اور فرمایا تیرے جانے سے میرا ایک بازو کٹ گیا۔ یہ حضرت حبیب کی خصوصیت ہے۔ اللہ کبھی آپ کو کربلا نصیب کرے اور آپ کربلا شریف جائیں، ہم سب جائیں، تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ سارے شہیدوں کی مزار ایک ساتھ ہے، اور جو ہے وہ حضرت حبیب کا مزار ابھی بھی جو ہے وہ الگ سے ہے۔ تو آپ وہاں حاضری دیں گے تو آپ کو یہ منظر یاد آئے گا کہ حضرت حبیب کی قربانی کیا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے بڑی قربانیاں دی ہے، یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا میں صحابہ بھی تھے، امام حسین خود بھی صحابی ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق کہ کربلا میں امام حسین کے علاوہ 7 یا 9 صحابی رسول موجود تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پھر کیا ہوا؟ اب سارے آوان و انصار ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب سب کی شہادت کے بعد باری آتی ہے ہاشمی نوجوانوں کی، باری آتی ہے بی بی زہرا کے باغ کے پھولوں کی، باری آتی ہے علوی گلستان کے جو ہے وہ پھولوں کی، اور پھر جب تک کہ یہ آوان و انصار موجود رہے، حیات رہے، انہوں نے کبھی بھی خاندان نبوت کے کسی فرد کو میدان میں جانے کی قصداً اجازت نہیں دی۔
اب ہوتا یہ ہے کہ جب سب شہید ہو جاتے ہیں، امام علی مقام ایک ایک انصار کی، ایک ایک مددگار کی لاش کو اٹھا کر لاتے ہیں اور لا کر کے جو وہ خیمے میں رکھتے ہیں۔ ایسے میں اب حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل جو ہے اجازت طلب کرتے ہیں، چچا جان آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں میدان میں جاؤں۔ امام نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا، میرے بھتیجے، میرے لخت جگر، تیرے بابا کا اور تیرے بھائیوں کا غم ہی میرے دل کو چھلنی کیے جاتا ہے، اور ان کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک کام کرو کہ تم اپنی ماں کو ساتھ میں لے کر جو ہے وہ کربلا کے میدان سے چلے جاؤ، میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، کوئی اعتراض نہیں کروں گا، مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا، چچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان حالات میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ ہم سب بھائی آپ کے قدموں پہ اپنے آپ کو قربان کر دیں گے تاکہ دادی زہرا پاک کی بارگاہ میں میری ماں میرا باپ سرخرو ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد اجازت لے کر عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل وہ بھی میدان میں گئے، ان کے بھائی تھے وہ بھی میدان میں گئے، ایک ایک کر کے یہ سب شہید ہو گئے۔ حضرت عقیل کے بیٹے، عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے یعنی مسلم بن عقیل کے بھائی، یہ لوگ بھی میدان میں گئے۔ تقریباً ان کی تعداد 4 تھی، یعنی امام مسلم کو ملا کر حضرت عقیل کے 5 بیٹے امام علی مقام کے قدموں پر قربان ہوئے اور شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا مولائے کائنات کے مزید اور 4 بیٹے وہ بھی میدان کربلا میں جناب عباس کے علاوہ تھے، وہ بھی شہید ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ الاکبر ابن علی، یہ بھی امام علی پاک علی مرتضیٰ کے شہزادے، یہ بھی شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے جناب عون ابن علی یہ بھی شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، حالانکہ ان میں سے ابو بکر ابن علی یا عمر ابن علی کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ وہ کربلا کے اندر موجود نہیں تھے، لیکن 5 بیٹے امام حسین کے علاوہ مولا علی کے امام حسین سے پہلے جو ہے وہ میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ اس کے بعد امام حسن کے بیٹوں کی باری آتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں حضرت عبداللہ ابن امام حسن وہ بھی میدان میں گئے اور شہید ہوئے۔ ایک ایک کی شہادت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اب وقت اس بات کی گنجائش نہیں دیتا، اس لیے کہ آج کا دن ہے اور آج 2 محفلیں ہونا ہے، 11 محفلیں ہونی تھی، آج 2 محفلیں ہونا ہے۔ بیان کی محفل کے اختتام کے بعد چونکہ شب عاشور ہے، آج فوری طور پر نعت اور منقبت کی محفل شروع ہو جائے گی، اور پھر کل جو ہے وہ مابعد کربلا ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر کریں گے۔ یہ امید تھی کہ 10 دن کی محفل ہو رہی ہے تو شہادتیں تفصیل سے پڑھنے کو ملے گی، لیکن پھر وہی اللہ کی جو مرضی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن امام حسن یہ امام حسن کے بیٹے ہیں۔ میں نام صرف اس لیے لے رہا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ کس کے کتنے بیٹے جو ہے وہ میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن امام حسن یہ گئے، یہ بہت طاقتور تھے اور بڑے جو ہے وہ بہادر تھے۔ انہوں نے یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیے، اور تقریباً مورخین نے لکھا ہے کہ 520 یزیدیوں کو انہوں نے اکیلے قتل کیا۔ عبداللہ ابن امام حسن اتنے بہادر تھے یہ۔ پھر اسی طرح ان کے بھائی حضرت احمد بن امام حسن، ان کا نام محمد احمد ہے، ابن امام حسن، یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسن کے تیسرے بیٹے حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام قاسم امام حسین کے بڑے چہیتے تھے، امام حسن کے بڑے چہیتے تھے اور امام حسین کے بڑے چہیتے تھے، بہت خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے۔ ابھی ذکر آتا ہے ان کے بارے میں، مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین کی جو چھوٹی شہزادی تھی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بعض مورخین نے ان کا نام سکینہ بھی لکھا ہے، بالخصوص ہمارے بعض علماء اہل سنت نے ماضی قریب کے انہوں نے سکینہ لکھا ہے، لیکن عوام میں ان کا نام مشہور سکینہ ہے۔ جیسے کہ اصل تلفظ جو وہ زلیخہ ہے، لیکن عوام میں مشہور زلیخہ ہے، اس طریقے سے نام کا معاملہ ہے۔ تو جناب سکینہ یہ چھوٹی صاحبزادی تھی، شہزادی تھی امام حسین کی، اور ان کی نسبت امام قاسم کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ البتہ
نسبت طے ہونے پر اکثر مورخین کا اتفاق ہے، لیکن یہ جو بات لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ معاذ اللہ کربلا کے اندر ان کی شادی ہوئی، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ جو ہے وہ اس سے ہمارے اکثر اہل سنت کے مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ تو امام قاسم کی نسبت امام حضرت سیدہ سکینہ کے ساتھ طے تھی۔ اب جب اپنے بھائی کو جو ہے وہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا، چچا شہید ہو گئے، وہ سب ایک کے بعد ایک جانثاری کرنے لگے، تو جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمر 19 سال بتائی جاتی ہے، وہ آئے اور آنے کے بعد کہا چچا اب میں بھی میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت قاسم کو دیکھا اوپر سے نیچے تک، اور اس کے بعد فرمایا ایک ایک جاتا ہے کوئی واپس نہیں آتا، میرے بھائی کی نشانی ہو اور میں تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں۔ دیکھیے یہ قدرت کا نظام قدرت ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، آپ توجہ کریں، دھیان دیں، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے امام حسین شہید ہو جاتے، بعد میں سب شہید ہوتے، لیکن امتحان کتنا کڑا ہے، امتحان کتنا سخت ہے قدرت کی طرف سے کہ نگاہوں کے سامنے سب لگتے جگر چہیتے لاڈلے سب کٹ رہے ہیں، اور امام کو آخری میں شہادت کا جام پلایا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جسے اپناتے ہیں، جسے اپنا بناتے ہیں، جسے قرب کی دولت عطا کرتے ہیں، اس سے امتحان کتنا بڑا لیتے ہیں، اسے کیسے آزماتے ہیں۔ یہ مرتبے بستر پہ لیٹ کر نہیں ملتے، یہ مرتبے نرم گدوں پہ نہیں ملتے، یہ مرتبے جو ہے وہ لذیذ کھانوں کے دسترخوان پر نہیں ملتے، یہ مرتبے تو کربلا کے ریگزاروں پر ملتے ہیں، یہ مرتبے تو آزمائش امتحان گاؤں میں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار امام علی مقام کی بارگاہ میں امام قاسم آتے ہیں، کہتے ہیں چچا اجازت۔ امام حسین نے سر سے پیر تک دیکھا، کہا کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، میں کیسے اجازت دے دوں؟ نہیں، میرے بھائی کی نشانی ہو قاسم، وہ تیرے 3 بھائی تو شہید ہو چکے، حسن مسنہ چھوٹا، اس کا مستقبل کس نے دیکھا؟ امام نے فرمایا نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ مشہور روایت ہے، امام قاسم نے بڑی منت کی، اور منت کرنے کے بعد کہا کہ چچا جانے تو دینا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ امام قاسم پلٹے سیدہ زینب سے، چونکہ مردوں کے خیمے الگ تھے اور عورتوں کے خیمے الگ تھے، اور عورتوں میں بھی بہت سو کے خیمے الگ الگ تھے۔ آپ کربلا شریف جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بھی ان خیموں کے نشانات موجود ہیں۔ امام قاسم سیدہ زینب کے خیمے میں گئے، پھوپھی کے خیمے میں، اس لیے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بعد خاندان میں جس عورت کو اور ان کے فیصلے کو حرف آخر مانا جاتا تھا وہ سیدہ زینب کی ذات تھی۔ یعنی یہ ایک ایسی خاتون تھی گویا کہ یہ مرکز تھی ان کا، اور اپنی بات منوانے کے لیے سب اسی طرف کا رخ کرتے تھے۔ سیدہ زینب کے پاس گئے اور روتے ہوئے کہا پھوپھی آج آپ کا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا۔ جملے دیکھیں، آج آپ کا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا۔ پھوپھی نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر رو پڑی، کہنے لگی ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے پھوپھی امی میرے بابا امام حسن تو سن 50 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے شہید ہوئے، لیکن آج سے پہلے قاسم نے اپنے آپ کو یتیم محسوس نہیں کیا، اس لیے کہ چچا نے مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہر ضد پوری کی جاتی تھی، ہر مانگ پوری کی جاتی تھی، ہر سوال پورا کیا جاتا تھا، چچا سے کبھی نہ نہیں سنا، لیکن آج داغ یتیمی کا احساس ہو گیا۔ آج چچا نے احساس دلا دیا کہ میں یتیم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک ہی چیز مانگی تھی کہ آج مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیں، چچا نے منع کر دیا۔ سیدہ زینب رو پڑی اور امام قاسم رو پڑے۔ ایسے میں امام قاسم روتے روتے اچانک آپ کا ہاتھ اپنے بازو پر گیا۔ جب بازو پر گیا تو کیا دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پر ایک تعویذ کی شکل میں ایک چٹھی بندھی ہوئی ہے۔ آپ اچانک 10 سال پیچھے چلے گئے، ماضی کے
گویا کہ جھروکے میں جھانکنے لگے، اور وہ کیفیت، وہ حالت کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وعلا جدی والے السلام کی کو قے ہو رہی ہے اور آنتیں کٹ کٹ کے گر رہی ہے، چہرہ جو ہے وہ سبز ہو چکا ہے۔ ایسے میں ان حالات میں امام حسن پاک اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ لکھا، اور لکھنے کے بعد فرمایا بیٹا زندگی میں آج کے بعد جب سب سے زیادہ مصیبت کا دن آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ امام حسن کے بیٹے امام قاسم کو، سارے بیٹوں کو امام حسین نے ان 10 سالوں میں کبھی مصیبت سے گزرنے نہیں دیا، کبھی تکلیف آنے نہیں دی۔ سوچیں تو صحیح وہ کیسا چچا تھا، کیسے حقوق نبھائے کہ کبھی بھتیجوں کو احساس نہیں ہوا کہ بابا شہید ہو گئے۔ امام قاسم نے کہا پھوپھی میرے بابا کی وصیت یاد آئی، بابا نے کہا تھا بیٹے جب زندگی میں بڑا مشکل اور مصیبت کا دن آئے تو یہ میرا خط، یہ میری چٹھی، یہ کھول کے پڑھ لینا، اس کو بازو پہ باندھ لینا۔ آج سے بڑھ کر اور مصیبت کا دن کون ہوگا؟ جیسے وہ چٹھی کھولی تو اس پہ لکھا ہوا تھا میرے بیٹے میرے دل کا چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے قاسم، میں جانتا ہوں آج کے دن تو کربلا میں ہے۔ نبی کے گھر والوں کو کیسی بات پتہ تھی، آج کے دن تو کربلا میں ہے، میرا بھائی حسین اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا رہا ہے، اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ میرے بھائی سے پہلے ان کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا، اپنی جان کو قربان کر دینا۔ حضرت قاسم نے وہ پڑھا، پھوپھی کو ساتھ لیا، کہنے لگے چچا آپ نے تو روکا لیکن میرے بابا مجھے شہادت کی سند دے گئے، دیکھیں ذرا، اللہ اکبر۔ جس وقت وہ آپ نے خط دیکھا، یہاں پر ہمارے اہل سنت کے بڑے عالم حضور مفتی اعظم کے خلیفہ حضور سیدی بدر ملت مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبے میں اکثر ایک بات بیان فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب وہ آپ نے وہ خط دیکھا، وہ چٹھی دیکھی امام حسن مجتبیٰ کی تحریر، تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرے مولا، میرے بھائی حسن نے اپنے بیٹے کو میرے قدموں پہ قربان ہونے کی نصیحت کی، اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی، اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی، اور اپنے بیٹے کو میرے قدموں پہ قربان ہونے کی وصیت کی۔ مولا تو مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے، اس وقت حسین مسافر بھی ہے، جمعہ کے دن دعا مقبول ہوتی ہے، حسین جمعہ کے دن میں بھی ہے، تو مجاہد کی دعا قبول کرتا ہے، حسین مجاہد بھی ہے، جہاد میں بھی ہے، تو مظلوم کی دعا کرتا ہے، حسین مظلوم بھی ہے۔ میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی کی نسل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا، گویا کہ اشارہ دیا گیا باقی رہے گی، اور اس کے انعام میں آپ کے بھائی حسن کے یہاں ایک ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں آپ کے نانا کو دیا گیا ہے، وہ مقام ولیوں میں حسن کے بیٹے عبد القادر جیلانی کو عطا کریں۔